والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کو سیٹ کر دے، یہ کو کم کر، آواز سیٹ کر، یہ پورا گلا کھینچ رہا ہے. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، سب سے پہلے میں اپنی جماعت کے قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رات دن محنت کر کے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا. وقت کافی گزر چکا ہے اور بڑے بڑے اکابر علماء انہوں نے ابھی بیان کرنا ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں عرض کروں گا. میرے ذمہ موضوع ہے ختم نبوت. ختم نبوت کے عقیدہ سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ پوری شریعت اور دین کے دو شعبے ہیں. ایک شعبے کو عقائد کہا جاتا ہے اور دوسرے شعبہ کو مسائل کہا جاتا ہے. ایک شعبہ اصول ہے، دوسرا شعبہ فروع ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو عقائد ہے، عقیدے کی بات ہے، اس میں لچک اخلاق نہیں ہوتا، بے غیرتی ہوتی ہے. جاگ رہے ہو؟ عقائد میں لچک، کمپرومائز اور اس پہ ڈھیلا پن، اس کا نام دیوسیت ہے، اس کا نام بے غیرتی ہے، اس کا نام اخلاق بھی نہیں، اس کا نام اعتدال بھی نہیں. البتہ میں کہا کرتا ہوں کہ اعتدال ایک عدل سے محفوظ ہے اور ایک دلہ پن سے محفوظ ہے. تو بہرحال عقیدے کے مسئلہ میں شریعت نے ذرہ بھر نرمی نہیں رکھی، اور عقیدے کے کوئی مسئلہ بھی عقیدے کا ہے، اس میں تھوڑی سی لچک، تھوڑی سی نرمی، یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جاتی ہے. جو مسائل ہیں، فروعات ہیں، عملی مسائل ہیں، ان میں گنجائش بھی ہے، ان میں لچک بھی ہے، ان میں نرمی بھی ہے، اور ان سے صرف نظر بھی ہے، ان میں معافی بھی ہے،
لیکن جو عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلہ میں نہ نرمی کی گنجائش ہے، نہ وہاں پر کوئی کمپرومائز کی گنجائش ہے، نہ وہاں عقائد کے معاملہ میں کسی قسم کی رواداری کی گنجائش ہے۔ عقیدہ کہتے عقیدہ ماخوذ عقد کو لوں تے عقد آدھے نے گنڈ میں گنڈ سمجھتے تُسی یار بول دے کیوں نہیں بولو دے سے عقیدہ عقد تے عقد کس کو آدھے گنڈ نو سارے بولو عقد کس کو آدھے گانٹ تے گنڈ نو گنڈ کیوں آدھے عقد کو عقد کیوں کہتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب گانٹ لگ جاتی ہے تو گل ذرا پکی ہوئے میں باقی رسی ترٹ ویندی ہے، گنڈ والی جا نہیں ترٹتی، اس واسطے کہ وہ ہندی پکی ہے۔ تو پہلی گل ذہن وچ رکھ لو، ہر عملی مسئلے دے اندر نرمی بھی ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن عقائد کے مسائل میں کوئی نرمی نہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں نرمی کرنا شریعت کی زبان میں یہ تلبیس ہے اور یہ کتمان ہے، مداہنت ہے، جو باعث لعنت ہے۔ اس لیے یاد رکھو بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے جی مولوی سختی بڑی کر دینے، مولوی تشدد بڑا کرتی ہیں اور اخلاق جو ہیں فلاں رواداری جو ہیں۔ اس لیے میرا بھائی پہلے فیصلہ تو کرنا کہ کہاں نرمی ہے، کہاں نرمی نہیں، کہاں گنجائش ہے، کہاں گنجائش نہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ذہن میں رکھ لو کہ عقیدہ اس چیز کا نام ہے جس میں کبھی نرمی کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ ذرا سی نرمی نہیں۔ چلو آگے چلو، یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا ہے یا فروع ہے؟ عقیدے کا۔ مجھے بولو عقیدے کا۔ کس کا ہے؟ سارے پیچھے تک آواز آنی چاہیے، کس کا ہے؟ اور اونچا بولو۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کے مسئلے میں نرمی، ختم نبوت کے مسئلہ میں نرمی، اور نرمی نہ کرنا اخلاق ہے۔ عظمت صحابہ، عدالت صحابہ، سکاحت صحابہ، صحابہ کا محفوظ ہونا، یہ بھی مسئلہ عقیدے کا ہے، اس میں بھی نرمی نہیں۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کے سوا کوئی مافوق الاسباب سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، یہ صرف سننا جاننا بغیر اسباب کے، یہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ اس کا نام عقیدہ ہے، اور جس کا نام عقیدہ ہے اس میں نرمی نہیں، اس میں گنجائش نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں۔ توجہ کرو، جو میں موضوع پہ آ رہا ہوں اپنے موضوع پہ، انشاءاللہ اسی کے اندر سے میرا کام پورا ہوگا۔ 12 عنوان میں نے سوچے تھے قرآن مقدس سے ختم نبوت کے دلائل، ان کے 12 عنوان، ان میں سے صرف کام سن لو۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ آج ختم نبوت کے نام پہ کانفرنسیں، ختم نبوت کے نام پہ جلوس ہیں، لیکن خود ختم نبوت کے معنی سے جاہل ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، اور آخر النبیین کا معنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علامہ ابو سعود الحنفی نے کیا، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مدری نے کیا، علامہ ابو حیان
نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. کوئی نیا نبی، اونچے بولو، نیا نبی بن نہیں سکتا. ساتھ ساتھ خود ذرا سوچتے ہو. اور جس پارٹی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت مل گئی تھی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، اور اس پہ پھر جھوٹی روایتیں بھی، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اس وقت میں نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. میرا بھائی پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قادیانی ایک نبوت محمدی کے بعد مانے وہ مرتد اور زندیق ہے. اور جو تیرا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم کو آدم سے پہلے بالفعل نبوت مل چکی تھی، آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، ابراہیم کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور محمد مصطفیٰ کو نبوت پہلے مل چکی تھی. بتا وہ ایک نبی میرے نبی کے بعد مانے وہ کافر ہے، اور جو 7 لاکھ نبیوں کی نبوت محمدی کے بعد مانے وہ کیڑے منہ نال مسلمان. توجہ ہے؟ اس لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ختم نبوت بیان بھی کر سکتے ہیں صرف اشاعت توحید والے. تجھے تو معنی نہیں آیا ختم نبوت کا. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اور آگے چل، پہلا عنوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث میں اور قرآن مقدس میں مقام نجات پر، مقام فلاح کے عنوان پر، اور مقام توجہ میری طرف رہے، نجات کے مقام، فلاح کے مقام پر اللہ نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا. قرآن مقدس کے 36 مقام ہیں جس میں اللہ نے مقام فلاح پہ، مقام ایمان پہ 2 بھائیوں کا ذکر کیا. ایک پہلے پارے کے شروع سے ذکر کیا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، وما انزل من قبل، فرمایا اسی پر حکم لگایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مقام فلاح اور خدا پر رب نے فیصلہ کیا 2 بھائیوں پہ ایمان لانا ہے. ایک وہ بھائی جو محمد مصطفیٰ پہ آنے والی، اور ایک وہ بھائی من قبل کا. سارے بولو من قبل کا، جو تجھ سے پہلے آئی. پہلے والی بھائی پہ بھی ایمان لانا ضروری، محمد مصطفیٰ پہ آنے والی بھائی پہ بھی ایمان لانا ضروری. تو جو آپ پہ آنے والی بھائی کو مانے وہ پکا مومن، پہلے والی بھائی کو مانے وہ پکا مومن. اگر محمد مصطفیٰ کے بعد بھی کسی پہ بھائی نے آنا ہوتا اور کوئی بعد کی بھائی ہوتی تو رب کریم اس طرح فیصلہ نہ دیتا، فلاح کا حکم نہ لگاتا، ایمان کا حکم نہ لگاتا، خدا کا حکم نہ لگاتا 2 بھائیوں پہ. پھر یہ آنا چاہیے تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. لیکن تیسری بھائی کا قرآن نے ذکر فرمایا جو 2 بھائیوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ کامل، وہ کامیاب، وہ پکا مومن. یہ آیت نص سے صریح ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ اللہ کی طرف سے وحی آئے. جب وحی نہیں تو نبی بھی نہیں. یہ 36 مقام ہے قرآن کے، بار بار بیان کیا. پھر نمبر 2 دوسرا عنوان، اللہ رب العزت نے جتنے سچے نبی بھیجے، سچے انبیاء بھیجے، ان کا جب ذکر کیا وہاں پر بھی لفظ ہے من قبل کا. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا
فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ کی تقریر دے کہ میں ایک نبی کا مبشر بن کے آیا جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ کا پیغام. اور جب محمد مصطفیٰ آئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جتنے سچے رسول تھے وہ سب تجھ سے پہلے گزر گئے. بھائی بھی پہلے گزر گئی, آپ والی بھائی پہلے والی بھائی. توجہ ہے, یہ پورا قرآن ہے اور تقریباً 24 کے قریب لے آتی ہے, 24 کے قریب گنتے جانا. یہ دوسرا عنوان ہے. اور ایک آیت میرے ذہن پہ آ گئی, ذرا سن بھی لو. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے محبوب پیغمبر اوحیٰ الیکا تیری طرف بھی ہم نے وحی کی, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف بھی وحی کی جو تجھ سے, بولو تجھ سے, من قبلک. وہ وحی کیا تھی وہ سننے والے, وہ وحی تھی کیا؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ ہر پیغمبر کی طرف وحی ہوئی. اور میرے پیارے پیغمبر شرک اتنی بڑی لعنت ہے, شرک اتنا بڑا عذاب ہے, شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے. پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے, وہ شرک کر نہیں سکتا, لیکن اللہ نے پیغمبر کو خطاب کیا, مولوی کو سمجھایا مولوی جی, کیونکہ مولوی ہوندے پوچھتے اس ویکھنی ہے پگڑی, اس دیکھنی ہے نو بسطا تات تھوک, اور اگے فلانا عالم فلانا حضرت اقدس, انہوں مشرک نہ آکھو. کوئی بڑا بزرگ شرک کرے تاں بھی کوئی گل نہیں, خیر سر رہے. پھر ایک نمی بیماری آئی ہے, بزرگ جیندہ ہوئے تو مشرک کہتے, مر بنے تو بلی ہوئے. توجہ ہے, زندہ ہوئے تو کہتے مشرک بدتی, اور وہ خنزیر مر جاوے تو پھر انہیں حضرت اقدس اور پھر انہیں جناب بخشا بخشایا نہ میرا بھائی. اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو مسئلہ سنا دیا, بھائی کی آپ کی طرف بھی, آپ سے پہلے بھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ تو تے چھوٹے چھوٹے مولیاں نو لے کے پھر دے, چھوٹے چھوٹے حضرت اقداس کے سٹاس لے کے پھر دے, اور ایک کوڈو کوڈو مولویاں دی گل کردا. اللہ فرماندے شرک او جرم ہے, اگر بالفرض میرے کسی معصوم پیغمبر سے بھی صادر ہو جائے, ہو نہیں سکتا, تو میں نبوت والے اعمال بھی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وہ بھی حبط اعمال ہو جائے گا. جدو پیغمبر نو رب دس دیتا اور تیرے اے بزرگ کیڑے کھیت دی مولی. توجہ ہے, اونچے بولو ہے طرح گنگا میں, اونچے بولو. توحید کی غیرت سیکھو. توجہ کر میرا بھائی, شرک بڑا کرے تب بھی پلید, چھوٹا کرے تب بھی نجس اور پلید, اور مشرک مر جائے تب بھی پلید, مشرک زندہ ہو تب بھی پلید. اسی لیے میرے بھائی مفتی محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ, انہوں نے وہ بات کر دی جو میرے دل کی تھی, اور بہترین انداز میں بیان کر دیا کہ کسے مشرک دا جنازہ بولو, جڑے پڑھی بیٹھے وہ بھی بولو, تاکہ میں عامہ ختم نبوت علیہ پر سکتا. اور یہ مشرک کے ساتھ بائیکاٹ, اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ,
اخلاق ہے؟ یہ کس کا اخلاق ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا اخلاق ہے۔ ہاں یہ اخلاق نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، بدعتیوں کے لیے ان کے جنازے پڑھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور ان کے ساتھ ان کہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ نہ میرا بھائی، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایسا خطرناک ہے کہ رب کے چیلنج کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا بطور خبر کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا خبردار، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کس اللہ کا کلام ہے؟ لا یغفر، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور میں کہوں یا اللہ معاف کر دے تو اللہ کے کلام میں کذب کا دعویٰ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ فرماتے ہیں معاف نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں اللہ کر دے، معاف کر دے۔ یہ تکذیب ہے کلام الہی کی۔ اس لیے میرا بھائی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک عنوان یہ ہے اِلَى الَّذِينَ مِن، یار حیرانگی کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہو؟ درمیان میں بات آتا ہے، مسلم شریف ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ فلانا صوفی تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ فرمایا میرے سلام کا جواب نہ دینا، سمیت انہو بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا عبداللہ ابن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں تشدد ہو گیا۔ بتا، عبداللہ ابن عمر وہ ہے جو پیغمبر کی عادات پہ بھی عامل ہے، پیغمبر کی عبادات پہ بھی عامل ہے۔ یہ وہ متبع سنت اور اسوہ رسول کا نمونہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس نے بدعت کی ہے، اور بدعتی کو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت۔ بول بول بول، میں مسئلہ عرض کروں۔ یار یہ مسئلہ تم نے نہیں سنا؟ باپ بستر پہ بیٹھتا ہے، بیٹی بستر کھینچ لیتی ہے، پوچھے بیٹا، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، کمانڈر ان چیف افواج مکہ کا، آرمی چیف افواج مکہ کا، آج تے کوئی ایم پی اے ہی آ جاوے تے تھوڑا ایمان ڈھائے بیٹھے، ایمان کیا وہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں، کسی بڑا آرمی چیف اور پورے لشکروں کا کمانڈر آیا ہے، بیٹی کو ملنے کے لیے آیا اور آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر ہوا کیا، بیٹی نے بستر کھینچ لیا۔ باپ کہتے ہیں بیٹا مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ابا جی، تسی مشرک ہو۔ تم کون ہو؟ میرے نبی کا بستر پاک ہے، پاک بستر پہ بنا مشرک نہ کے جوڑے۔ مشرک کیا کرے گا؟ یہ اخلاق کے خلاف نہیں، یہ عین وہ اخلاق ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھلائے، اور یہی اخلاق اسلام نے سکھائے، اور انک لعلی خلق عظیم والے نبی نے سکھلائے۔ آج پینٹ پتلون والا، آج انگریزی تہذیب سے متاثر اور میڈیا کا چوہا وہ ہمیں سکھاتی ہے، اور جناب بڑی سختی ہو گئی ہے، بڑے متشدد ہو گئے ہو، بڑے تھوڑی زبان بڑی سخت ہے۔ میں آکے تو ہمیں پتا جب وہ ابتدا، ابھی تو ابتدا ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم کہ وہ پہاڑ گرا جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کنارے پہ کھڑ کے کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، پڑھو ذرا قل یا ایھا الکافرون۔ شکر ہے اس میں نے نہیں تو نبی پاک لوگوں کو سبق سکھے گا، اتنی سختی نہ کرو، نرمی کرنی چاہیے۔ عقیدے میں کوئی نرمی نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ بھی عقیدے کا، توجہ میری طرف، توحید کا مسئلہ بھی، عظمت صحابہ کا مسئلہ بھی عقیدے کا۔ ختم نبوت کے نام پر صدیق اکبر کے
کہندے جی خنزیر نو مارنا ہوئے تے نال کتے رکھ لی تے میں آکھے خنزیر نو مارنا سے کتا تو رکھ سکتے ہو لیکن تسا کتے نو مارنا سے خنزیر نو چٹی دے پہ ہو توجہ ہے مرزا نے ایک نبوت بعد میں مانی اور جن کو تم دامت برکاتم العالیہ کہہ رہے ہو جن کو آیت اللہ کہہ رہے ہو وہ آیت اللہ سے پوچھ وہ محمد مصطفیٰ کے بعد 12 انبیاء مانتا ہے 12 کو معصوم مانتا ہے 12 پہ کئی مانتا ہے صرف نبیوں کا درجہ بھی نہیں وہ 12 کو انبیاء سے افضل مانتا ہے ان پہ کئی مانتا ہے انہیں معصوم مانتا ہے میری نماز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں گواہ کہتی ہیں کہ جتنے رافضی ختم نبوت کے منکر ہیں اتنے قادیانی بھی منکر ہیں وہ ایک مار رہے ہیں کہ اب کتا کون ہے خنزیر کون ہے فیصلہ خود کرے 12 ماننے والا یا ایک ماننے والا اب سنا کتے نو مارنا سے خنزیر نو چٹک یہ مارنا شارنا کچھ نہیں یہ جو تمہارے چلاکیاں لوگ سمجھ گئے کس نام پہ وہ طاغوتی نظام کے نام پہ اور وہ جج چیف جسٹس جو خود ایرانی پٹھو ہے پتہ کر اس کا عقیدہ اس کو بچانے کے لیے تم نام ختم نبوت کا لیتی ہو اور تحفظ کرتی ہو کس کا چیف جسٹس کا بولو چیف جسٹس کا نام لیتی ہو اور نام ختم نبوت کا تحفظ تم تو چیف جسٹس کا تحفظ کر رہے ہو اس جج نے جو بلنڈر کیا تم اس کو دھونے کے لیے لگے ہو اور عوام کو کہہ رہے ہو تحفظ ختم نبوت خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا پھر تیسرا عنوان یہ ہے کہ وہ ساری آیات اور احادیث جس میں اکمال دین کا تذکرہ ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا اور کامل اکمل ہو گیا تو کمال کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں کسی کے آنے کا مطلب کوئی نہیں الیوم اکملت لکم دینکم یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے اور پھر چوتھے نمبر پہ ہر وہ آیت جس میں حفاظت دین کا ذکر ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے جب دین محفوظ ہے تحریف سے محفوظ ہے بدعات کرنے والے کرتی ہیں طائفہ منصورہ موجود ہے اور پیغمبر کے وارث موجود ہیں تو دین مکمل بھی ہے دین کا مکمل ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل دین کا محفوظ ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل اور آگے چل پیغمبر کی دعوت کا مکمل ہونا تکمیل یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ فرمایا میرا محبوب بتا دے مجھ پہ میرے رب نے قرآن نازل کیا تاکہ تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی میں ڈراؤں ان کو بھی مجھے بولو ان کو بھی تو جہاں قرآن پہنچا اسی لیے امام قرطبی مغری امام رازی صاحب معالم سب لکھتے ہیں جس کے پاس اللہ کا پیغام قرآن پہنچ گیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر کی مجلس پالی پیغمبر کی یہی دعوت ہے فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل اور نمبر 5 اس پیغام کا عالمگیر ہونا کتاب کا عموم دعوت کا عموم یہ ساری آیات میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے کائنات والو اے انسانوں یا ایھا الناس اے بندے دے پترو میں سارا دی طرف رسول ہوں جڑا بندے دا پتر ہے اس واسطے رسول محمد مصطفیٰ ہے تے جیڑا انسان ہے ہی نہیں
اس لیے مرزا قادیانی نے لکھا، اس نے کہا کہ میں گندگی کا کیڑا ہوں اور انسان کے شرم کی جائے نفرت ہوں، انسان کی وہ جگہ ہوں جس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ وجود کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ نفرت والی جگہ ہے؟ وہ جو ہے نہ تو نہیں دوسری تو وجود میں وہ کون سا عضو ہے جو سب سے زیادہ قابل نفرت ہے؟ مرزا کہتے ہیں میں وہ ہوں۔ واقعی ٹھیک کہا، سچ کہا۔ توجہ کر میرا بھائی، عموم دعوت بھی، عموم قرآن مقدس کی ہدایت بھی، یہ بھی عنوان ہے ختم نبوت کا۔ اور اگلی بات میں کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت بڑا کم ہے، آخری بات اور پوری توجہ چاہوں گا۔ ختم نبوت کا جو منکر ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ شکوک و شبہات بھی ہیں اور مولویوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ مسئلہ بھی اشاعت التوحید نے شروع کیا، اب جا کے وہ کھل گیا۔ توجہ کرنی ہے، اس چیف جسٹس کے ساتھ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو مکالمہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سنو۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، میں نے کچھ سال پہلے جو جہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، میں نے جہاں پر بھی وہ جملہ کہا تھا، سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ ابھی مفتی صاحب نے وہی بات کی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ زندیق ہے، اور زندیق اقلیت نہیں بن سکتا۔ سمجھو ہے زندیق اقلیت۔ حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت کے منکروں کو اقلیت بنایا تھا یا قتل کیا تھا؟ جی اونچے بولو۔ قتل کیا تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زندیق اقلیت نہیں بن سکتا، زندیق واجب القتل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے، مسلمہ کذاب کے متعلق پیغمبر کی نبوت کو بھی وہ مانتا تھا، اور وہ بھی کہتا کہ میں بھی شریک نبوت ہوں، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ بالکل مرزا قادیانی والی بات تھی مسلمہ کذاب کی، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق نے ایک دن میں 40,000 کے قریب کو قتل کروایا۔ پھر اگلی بات مفتی صاحب نے بہت اچھی کہی، اس نے کہا کہ اسلامی قانون تو یہی ہے کہ زندیق اقلیت نہیں بن سکتا، لیکن ہم چونکہ جمہوری لوگ ہیں تو جمہوریت میں ان کو اقلیت بنایا گیا۔ نوجوانوں توجہ کرو، پتہ چل گیا کہ اسلام کہتا ہے اقلیت نہیں بن سکتے، جمہوریت کہتی ہے اقلیت۔ بولو ذرا، جمہوریت کہتی ہے اقلیت، اور قرآن کے مقابل جو قانون آئے اس کا نام قرآن نے طاغوت رکھا ہے۔ قرآن کے مقابل جو قانون ہے یتحاکمون الی الطاغوت، قرآن کے مقابل ہر عدالت طاغوت، ہر جج طاغوت، ہر نظام طاغوت۔ ایک طرف قرآن کے مقابل دنیا کا ہر نظام وہ طاغوت کا نظام ہے۔ اور میرا بھائی اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ ایمان ہوگا۔ اور طاغوت چاہیے کہ محمد عربی کے قانون اور نظام کے مقابل کوئی نظام بھی متعارف کرایا جائے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم مذہباً مسلمان ہیں، سیاستاً یہودی ہیں، عقیدتاً مسلمان ہیں،
اور سیاستاً نصرانی ہے. بہت اچھا. اسلام نے سیاست کا کوئی قانون نہیں دیا. تو اس لیے یاد رکھ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آدھا تیتر آدھا بٹیر چھوڑ، دو رنگی چھوڑ. مسلمان بننا ہے تو پھر بن. سیاست بھی محمد مصطفیٰ کی سب سے اعلیٰ، شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی اعلیٰ. جو محمد عربی کی شریعت کو چھوڑ جائے وہ بھی زندیق ہے، جو محمد عربی کی سیاست کو چھوڑ جائے وہ بھی زندیق ہے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. بس نعرے لڑکو ختم. آج یہ کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور عقیدہ کا مسئلہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. بس موڈ بج گیا کہ انشاءاللہ کسی مقام کی تو یہ شروع کر سا. وآخر دعوانا یہ تھے سلطان المناظرین، ہماری جماعت کا خوبصورت چہرہ دیتے ہیں. لیکن اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے. میری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن خطیب ابن خطیب حضرت علامہ عصمت اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے میرے دلوں کو قرآن و سنت سے مالا مال فرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے میں صرف 2 منٹ کے لیے علامہ نعمانی مرحوم کے صاحبزادے طلحہ نعمانی سے ملتمس ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں. میں کسی ساتھی کا ATM کارڈ ملا ہے بینک الفلاح کا، دیکھیں جس ساتھی کا ہو آ کر وہ اسٹیج سے وصول کر سکتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. بلا تمہید میں گلشن امام المناظرین مرکز توحید و سنت جامعہ نعمانیہ اسلام آباد کی طرف سے اپنی حاضری لگواتے ہوئے 2 منٹ حضرت علامہ صاحب کے بیان سے قبل آپ کے لینا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ میری بات انتہائی مختصر طور پر ختم ہو جائے گی. مجھے حضرت مولانا عطا الرحمن مدنی صاحب نے تقاضاجات ختم نبوت کا عنوان دیا تھا. اس حوالے سے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے، تقاضا ختم نبوت کے تحت ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا ہمارے لیے یہ ہے کہ پیارے پیغمبر ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تا قیام قیامت دنیا کے اندر کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کو نہیں مانا جا سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شریعت کو نہیں مانا جا سکتا.
میں اپنے والد گرامی امام المناظرین حضرت نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ بتانا چاہوں گا اور سنانا چاہوں گا۔ ختم نبوت کے عنوان پر 20 دلائل پیش کر دیے گئے۔ ایک جملہ امام المناظرین کا سنتے جائیے، بندہ ناچیز آپ کو تحفے کے طور پر صوبائی اجتماع میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ امام المناظرین حضرت نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ موجود ہیں اور بقید حیات ہیں، سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہے تم کس ختم نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو؟ ختم نبوت تو یہ ہے کہ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر کی دنیاوی حیات ختم ہو گئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا انسان نبی، بولو کوئی دوسرا انسان نبی نہیں بن سکتا۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام النبیین خاتم النبیین والمرسلین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کے بعد 12 لوگ معصوم ہیں، 12 امام معصوم ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے شیعہ ہونے کے ناطے کیونکہ انہوں نے بڑے شیعوں سے روایتیں لی ہیں، اس ناطے یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ قید حیات ہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ تقاضا رکھتا ہے ہمارے سے کہ ہم ختم نبوت کا عقیدہ وہ مانیں اور جانیں جو ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے